اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی اس سے بالکل اگلی آیت ہے، توحید اور شرک کے ٹاپک ہم کر رہے ہیں۔ اس میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 23، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ پچھلی جو ہم نے اسی سورہ کی اس سے پیچھے کچھ 3-4 آیات جو ہیں ترتیب سے کی ہیں، ان میں آپ پورا میسج اگر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کو، ہر بات کو، تو اس کے اینڈ پہ اب یہ ایک میسج ہے جو کہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کا مین موضوع ہی یہی ہے کہ ایک دن آنا ہے جس دن ہم نے اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو اس کا ذکر آپ کو جگہ جگہ پہ مل جائے گا۔ آپ قرآن پاک کو کہیں سے بھی ایسے کھولیں گے، اگر آپ کے سامنے قرآن پاک موجود ہے، کہیں سے بھی کھولیں گے، جو 2 صفحے آپ کے سامنے آئیں گے ان میں ان کا ذکر، اس بات کا ذکر ضرور ملے گا۔ آپ خود ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اگر پوری آیت نہیں ہوگی تو آیت کے اینڈ پہ اس کا ذکر ہوگا۔ کوئی بھی موضوع شروع ہوا ہے، اس موضوع کے ختم ہونے پہ اس کا ذکر ضرور ہوگا۔ اگر کوئی بات سٹارٹ ہوئی ہے، اس بات کے اینڈ پہ اس کا ضرور ذکر ہوگا کہ ایک دن پیش ہونا ہے، یا اللہ سے ڈرو، یا اس کے سامنے جھکو، یا یہ ساری یہ موضوع ضرور آئے گا کہ ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ جو 3-4 آیات ہم نے پڑھی، اس کا جو ہے کنکلوژن وہ اس آیت میں نکل رہا ہے، جو اسی ٹاپک کے ساتھ، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا۔ تو یہ دیکھیں، میں یہ جو سلسلہ سٹارٹ کیا ہے اور یہ جو چینل ہے، اس کا پرپس بھی یہی ہے کہ ہم ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو کیا ہے اور اس کو ہم اپنا دین سمجھ کے جو کرتے رہے ہیں، اس کا بھی سب کا جواب دینا ہے، اور ویسے بھی سب کا جواب دینا ہے۔ اور خاص کر کے جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ دین سمجھ کے کرتے رہے ہیں، تو اس دن، جس دن کی یہ بات ہو رہی ہے اس آیت میں، اور موجود نیکیاں اور برائیاں جب وہ پا لے گا، تو جو وہ نیکیاں اس کی ہوں گی، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ہیں اور اس نے اس کو دین کے تحت کیا ہے۔ تو اللہ پاک، اگر اس نے دین کے تحت نہیں کیا ہوا تو اللہ پاک ہم سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ یہ کون سے دین کے مطابق کیا ہے، کہاں سے یہ دین لیا تھا؟ تو اس دن کیا جواب دیں گے ہم؟ کہ ہم نے کسی اپنے بڑے سے سنا تھا، چچا تایا سے سنا تھا، والدین سے سنا تھا، یا مولوی صاحب سے سنا تھا کہ یہ دین ہے؟ کیا آپ خود سوچیں کہ کیا یہ جواب صحیح ہوگا، یا کیا یہ جواب سیٹسفیکٹری ہوگا جو ہمارا خالق ہے اور جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اس کے لیے؟ تو اللہ پاک ہم سے الٹا پوچھ سکتے ہیں نا کہ جو میں نے دین جس کتاب میں تمہیں دیا تھا، اور تمہارے پاس، تمہارے گھر میں، اب تو تمہارے موبائل میں، تمہارے کمپیوٹر میں، تمہارے پاس چھوٹی چھوٹی بکس کی فارم میں، تمہارے ساتھ ایپلیکیشنز کی، ایپس کی فارم میں موجود تھا، تو کیا تم نے اس کو پڑھا اور سمجھا تھا کہ اس میں میں نے کیا میسج دیا ہے، یا اس میں نے کیا دین دیا ہے؟ اس دین کو سمجھے تھے تم؟ تو کیا جواب دیں گے؟ یہی سلسلہ اسی لیے سٹارٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنا دین جو ہے سب سے پہلے اس کتاب میں سے، جو اللہ پاک کی باتیں ہیں، جو اللہ پاک کے حکم ہیں، اس میں سے سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں سے سیکھنا چاہیے سب سے پہلے، لیکن قرآن پاک میں۔ اچھا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اس دن وہ آرزو کرے گا کہ برائیاں نہ کرتا میں، یا ان کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو اس آیت کا لاسٹ پارٹ ہے، اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ڈرا بھی رہا ہے اور مہربان بھی ہے، یہ تو دونوں
بظاہراً تو الٹ چیزیں لگتی ہیں نا، لیکن اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں، ڈیٹیل سے پڑھا ہو اور سارا موضوع ذہن میں ہو یا اس سے بھی پچھلی باتیں ذہن میں ہوں، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ڈرا انہیں رہا ہے جو کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں اور اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ اس کی حاکمیت، اس کا حاکم ہونا، اس کا خالق ہونا، اس سے ہی انکاری ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کی تابع داری نہیں کرتے، ان کو ڈرا رہا ہے۔ اور جو اس کی حاکمیت قبول کرتے ہیں اور اس کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں اور ان سے پھر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ مہربان ہے کہ مین چیز جو ہے شرک مت کرو، مجھے اپنا خالق اور مالک مانو، توحید پہ قائم رہو، تو اس کے بعد کچھ غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو معاف ہو جائیں گی، ان کے لیے مہربان ہے۔ لیکن جو پہلی چیز کو ہی نہیں مان رہے اور سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور شرک کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔